وندعو ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈھیر و ڈھیر سلامتی ہو آپ تمام بہنوں پر۔ آج کی نشست میں آپ تمام بہنوں کو نماز کے متعلق بتاؤں گی، موسٹ امپورٹنٹ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے متعلق فرمان کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں، جو شخص خضوع اور آداب کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ وہ کہاوت آپ نے سنی ہے نا، جس سے رب راضی تو اس سے سب راضی۔ تو ہم نے دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں رہنا، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اپنے نیک اعمال کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، نماز قائم کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ زمین مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جئیں گے تو نبی کے لیے اور مریں گے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو جو شخص حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، وہ نماز میں ایک عجیب حکمت اور راز پاتا ہے۔ اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات، مشاغل اور پریشانیوں سے نجات پانا اور زندہ و قائم رکھنے والے رب کا ہو کر پہچانا۔ نماز متقین کے لیے راحت ہے اور اس کی حفاظت وہی کرتا ہے جس کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے ساتھ آباد کیا ہو اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ نماز میں کوتاہی کرنے والے کے احوال دیگر ہو، اعمال بگڑے ہوئے اور اقوال نہایت گھٹیا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص خضوع اور آداب اور سنتوں کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کے بدلے اس شخص کو جو بھی نماز پڑھتا ہے، وہ لیڈیز ہو، جینٹس ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشی ملتی ہے، ایک سکون ملتی ہے، ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ دیکھنا، آپ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھیں کہ 5 ٹائم پہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، تو جب نائٹ میں وہ بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، ایک اطمینان فیل ہوتا ہے کہ آج میں نے 5 وقت کی نماز ادا کی اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں تہجد بھی ادا کروں گی یا کروں گا۔ اور جو شخص نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں، مطلوب و مقصود تک رسائی حاصل ہوتی ہے، وہ کامیابی در کامیابی حاصل کرتا ہے اور کامرانی کے زینے چڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اس نے رسی کا کنارہ دین کا ستون اور ملت کی چوٹی قابو میں کر لی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان موجود، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیں، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا، اس کا مخاطب قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مرد اور عورت ہے۔ جو شخص نماز قائم کرے، اس کی حفاظت کرے اور اس کی ادائیگی صبر و استقامت سے کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رزق حلال اور اچھے انجام کی ضمانت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کے بعد کوئی خواہش اور تمنا رہ جاتی ہے؟ ہم سب کی تو یہی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہم سے راضی رہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز میں اسلام کے جملہ معانی اور مقاصد جمع ہوتے جاتے ہیں، بلکہ اسلام کے جملہ ارکان کی دلالت نماز میں موجود ہے۔ آج کے اس نماز کے موضوع میں آپ تمام بہنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمجھاؤں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے منافع اور فوائد کو بتائے ایک نہایت اور خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال ایک صاف ستھری اور شیرین نہر کے ساتھ دی ہے۔ دیکھیں نا، نماز میں مختلف طرح کے اذکار جیسے تکبیر، تحمید، تسبیح یا تحلیل، استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کے مناجات، تلاوت قرآن پاک اور مختلف دعائیں بھی موجود ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے اور اس کے احکامات ماننے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں روزے کے معنی بھی موجود ہیں، کیونکہ دوران نماز کھانا پینا حرام ہے، ہم کھا پی تو نہیں سکتے، کھانا پینا حرام ہے۔ اور اس میں حج کے معنی بھی موجود ہے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے اپنے دل سے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گویا اس کی روح عرش الہی کا طواف کرتی ہے اور اس کا بدن خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نماز میں ایسا فیل کیجئے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں، خانہ کعبہ کے سامنے میں سجدہ کر رہی ہوں، تو کبھی بھی نیگیٹو خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ اکثر آنٹی اور سسٹرز وغیرہ بہنیں کہہ رہے ہوتے ہیں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر خیالات آتا ہے کہ کہیں دودھ چولہے پہ تو نہیں رہ گیا، تو کبھی یہ تو کبھی وہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ تین مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کیجئے، تین دائیں اور تین بائیں جانب پڑھ کے پھونک دیا کیجئے، تو شیطان جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو دماغ میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔ نماز میں صدقے کے معنی بھی موجود ہیں، کیونکہ تسبیح، تحمید، لا الہ الا اللہ اور تکبیر وہ عبادت ہے جس کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم شریف صلوات المسافرین حدیث نمبر 720 میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور نماز میں جہاد کے معنی بھی موجود ہے کہ بندہ اپنے وقت، ذہن اور روح کی قربانی دیتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عرش عظیم کے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اس کی روح اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اپنے دل سے اپنے مولا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ساری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اگر کسی کے متعلق یہ انہیں سوچیں گے تو نماز میں بھی جو ہے وہ دل لگے گا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس میں روزے کے معنی بھی ہے، حج کے معنی بھی ہے، صدقے کے معنی ہے، جہاد کے معنی موجود ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں
ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ نماز میں زائد کے معنی بھی موجود ہیں، کیونکہ جو بندہ دوران نماز دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنے اہل و عیال اور مال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کام کاج کو ترک کر دیتا ہے اور دنیا جہاں سے منہ موڑ کر پوری توجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں اخلاص کے معنی بھی موجود ہے، کیونکہ اس میں بندے اور رب کے درمیان مناجات اور ایسے اسرار اور رموز ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے طہارت اور وضو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس نہ ہو تو بندہ تو وضو کے بغیر ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ احساس ہے کہ میں رب کے آگے سجدے میں جا رہا ہوں تو میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو نارملی تیار ہو کے جاتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو وضو بناتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس لیے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق ہے، کیونکہ وہ قادر ہے ہر چیز پر، قادر ہے وہ تقدیر پہ کیا کیا نہیں کرتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی دھوکا نہیں رکھتا۔ تو ہم نے اپنی نماز میں محنت کرنی ہے، دل لگانا ہے اور بچوں کو ایسی تربیت دینی ہے۔ نماز کی جیسے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے انہیں دی، غریب نواز کی والدہ محترمہ نے انہیں دی، اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا اگر احساس نہ ہو تو بندہ اس کے بغیر ہی نماز پڑھے، کیونکہ بعض اوقات وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، کبھی رات کی تاریکی میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے مولا پروردگار کے سوا اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ نماز میں ایمان کے معنی بھی موجود ہے کہ بلا شبہ اس کی حفاظت صرف وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، یوم آخرت کی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ نماز میں احسان کے معنی بھی موجود ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں سب سے عظیم معاون نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ پر غور و فکر ہے جو نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی ہے کہ اسے بار بار دہرائیں اور شعور بیدار کریں، تو آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ کوزے میں دریا بد کر دیا، یعنی اس میں ایسی پوری زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں، اگر آپ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی غور کریں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں صرف نماز کا ذکر فرمایا، بیٹا بیٹی بیوی دوست مال یا دنیا کا ذکر نہیں فرمایا، صرف نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دل و جان سے نہایت شعور، احساس، ذمہ داری اور محبت کے ساتھ ادا کیا تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کی تسکین اور دل کا قرار نماز کے سوا کوئی چیز نہ بنی۔ آپ کو شرعی صدر دی اسی سے حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم سفر بنائیں۔ اللہ نے انسان کو جو فہم، فراست اور ادراک و شعور دیا ہے، اسے پوری طرح استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کریں تو یہ جان لے گا انسان کے نماز مسلمان کی زندگی میں یقیناً اضافے اور نقصانات میں مدد کرنے والی ہے۔ یہ برکت کا وہ چشمہ ہے جو کبھی نہیں سوکھتا۔ یہ روشنی، اطمینان اور سکون کی صاف ستھری شیرین بہتی ہوئی نہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اسلام کے تمام مقاصد کا مجموعہ ہے۔
یہ نمازیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور ہمدن اللہ کی عبادت میں لگے اطاعت گزاروں کے لیے مبارک ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز نفس کی اصلاح کرنے والی، ابلیس کے خطرات، شکوک و شبہات دور کرنے والی اور اس کے نشان قدم پر چلنے سے بچانے والی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی، برے کاموں سے روکتی ہے اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بلا شبہ جب نماز خضوع سے ادا کی جائے تو یہ خواہشات، نفس کو کچلنے والی، دل کو ضلالت، گمراہی سے بچانے والی اور اعضاء کو بے حیائی کے کاموں سے بچانے والی ہے۔ اس میں تعظیم، سادگی اور زندگی مرتب کرنے کی تربیت بھی ہے اور اس میں ترتیب اور رتب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ جب انسان نماز شروع کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے دائیں بائیں متوجہ ہونا، بیکار حرکتیں کرنا اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی سوچنا جائز نہیں۔ اس طرح نماز کے دوران اذکار اور دعاؤں کے علاوہ وہ کام کرنا، لاغو گفتگو کرنا، کھانا کھانا، پینا، ہنسنا، مذاق کرنا بھی ناجائز ہے۔ نماز تو صرف اور صرف خضوع اللہ کے ذکر، اس سے مناجات اور پوری توجہ سے دعا اور التجا کرنے کا نام ہے۔ نماز اوقات کو مرتب اور معاملات زندگی کو منظم کرنے والی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ غور کریں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تمام اعمال سے مقدم رکھا اور اسے اطاعت کے کاموں میں سب سے اول قرار دیا۔ یہ سب سے عظیم عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا افضل ذریعہ ہے۔ جو اسے وقت پر ادا کرے گا نا تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ سیدنا محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نیکی کریں گے تبھی تو ہمیں ثواب ملے گا نا۔ تو جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کیجیے، ضرورت مند کی مدد کیجیے، اللہ کی راہ میں ضرورت مند کی مدد کیجیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے منافع اور فائدے ایک نہایت خوبصورتی
تصوراتی مثال کے ساتھ سمجھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال ایک صاف ستھری اور شیرین نہر کے ساتھ دی ہے، جس میں انسان ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز اس کے گناہ ختم کر دیتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی کہ نماز اہل توحید کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عبادت گزاروں کے لیے دلوں کی رونق، ڈرنے والوں کے لیے پناہ گاہ اور ہر گناہ گار کے لیے سفینہ نجات ہے۔ یہ طہارت، کفارہ اور روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سجدوں کی کثرت سے اللہ کے یہاں بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی عظیم اجر کی بشارت دی اور بتایا کہ اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی بھی فرض نماز کا وقت ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح نماز ادا کرے اور احسان انداز سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا ضرور کفارہ ہوگی، جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ مسجد کی طرف آنے جانے والے ہر نمازی کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف صبح و شام بار بار آتا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے، جب بھی وہ صبح یا شام مسجد میں آتا اور جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت اور دستگیری کرے تو اسے نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہر نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مضبوط قلعہ اور حفاظتی اشعار ہے۔ تو آپ تمام بہنوں سے التماس ہے کہ آپ گھر میں 5 ٹائم کی نماز ادا کیجیے، پابندی کے ساتھ تہجد پڑھیے، نفل نماز ادا کیجیے اور زیادہ سے زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی عادت ڈالیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے اور تلفظ میں، ادائیگی میں، زبر زیر پیش میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔